یہ 1987 کی فروری کا ایک سرد دن تھا جب بھارت کے دارالخلافہ دہلی میں بن بلائے مہمان کی اچانک آمد کی اطلاع سے کھلبلی مچ گئی۔ راجیو گاندھی کو اطلاع دی گئی کہ پاکستانی صدر ضیاء الحق کا طیارہ نئی دہلی کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا ہے۔ راجیو گاندھی کے لیے یہ اطلاع حیران کن تھی۔ ان دنوں پاکستان اور بھارت کے مابین سرد مہری نقطہ انجماد کو چھو رہی تھی۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں کھنچاؤ اتنا بڑھ چکا تھا کہ معاملہ سرحدوں پر فوجی نقل و حرکت تک آن پہنچا تھا۔ بھارتی سرکار نے راجستھان کی سرحد پر فوج کو الرٹ کر دیا تھا۔ پاکستان کی پہلی ڈیفنس لائن ISI نے راولپنڈی میں جنرل ضیاء الحق کو بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے جارحانہ عزائم کی اطلاع پہنچا دی تھی۔ اس کھنچاؤ اور تناؤ کے ماحول میں جنرل ضیاء الحق کا طیارہ اڑان بھر کر دلی آ پہنچا۔ بھارتی نیتاؤں کے لیے حیران کن تو ہونا ہی تھا۔ اندرا گاندھی کے مغرور بیٹے راجیو گاندھی کو بتایا گیا کہ ضیاء الحق کرکٹ میچ دیکھنے آ رہے ہیں۔ ان دنوں پاکستان کرکٹ ٹیم عمران خان کی قیادت میں بھارت کے طویل دورے پر تھی۔ سیریز میں پاکستان کو بھارت سے 5 ٹیسٹ اور 6 ون ڈے کھیلنے تھے۔ 2 ٹیسٹ میچ ہو چکے تھے جو دونوں کے دونوں بنا کسی نتیجے کے ختم ہوئے تھے۔ تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا اور ادھر راجستھان میں بھارت پاکستانی سرحدوں سے کھلواڑ کرنے کو بے چین تھا۔ ضیاء الحق کی اس طرح آمد سے اندرا گاندھی کے مغرور بیٹے کے غرور کا وزن کچھ اور بڑھ گیا۔ اس نے ضیاء الحق سے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن بھارتی اپوزیشن اور کابینہ نے راجیو گاندھی کو سمجھایا کہ آپ کے ایسا کرنے سے دنیا کو اچھا پیغام نہیں جائے گا، یہ سفارتی آداب کے بھی خلاف ہے۔ بادل نخواستہ راجیو گاندھی ضیاء الحق سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے اور جنرل کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ چلے آئے۔ ایئرپورٹ پر راجیو گاندھی نے ضیاء الحق کا توہین آمیز سرد مہری سے استقبال کیا۔ ادھر جنرل تھا کہ مسکرائے جا رہا تھا۔ راجیو نے جنرل کو دیکھے بغیر بے جان مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور اپنے معاون خصوصی سے کہا کہ جنرل میچ دیکھنے چنئی جانا چاہتے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ راجیو گاندھی کا سرد رویہ اور میزبانوں کے ستے ہوئے چہرے بھی بن بلائے مہمان کے اعصاب چٹخا نہ سکے، نہ لبوں سے مسکراہٹ چھین سکے۔ وہ ان سب کے درمیان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر درمیانے قد و قامت کے بظاہر عام لیکن فولادی حساب رکھنے والے جرنیل نے راجیو گاندھی کی پیشانی عرق آلود کر دی۔ جنرل چنئی کے لیے جاتے جاتے راجیو گاندھی کی جانب بڑھے اور اسی طرح مسکراتے ہوئے گڈ بائی کہنے کے بعد گویا ہوئے، مسٹر راجیو، آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کر گزریں، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے بعد دنیا ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول جائے گی اور صرف ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ ایک روایتی نہیں ایٹمی جنگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے پاکستان مکمل طور پر تباہ ہو جائے لیکن مسلمان پھر بھی زمین پر باقی رہیں گے، لیکن بھارت کے خاتمے کے بعد دنیا میں ہندو ازم کہیں نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کی اس دھمکی سے راجیو گاندھی کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے جو اس کے اندرونی کیفیت بیان کر رہے تھے۔ وہاں موجود راجیو گاندھی کے معاون خصوصی برامم کے الفاظ کو بھارتی میگزین انڈیا ٹوڈے کا نمائندہ راجیو گاندھی اسپیشل کی اشاعت میں شامل کرتے ہوئے لکھتا ہے، میری کمر میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ وہ چند لمحے تھے جب ضیاء الحق ایک خطرناک انسان لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے کر گزرے گا، چاہے پورا برصغیر ایٹمی جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے۔ جنرل ضیاء الحق یہ وارننگ دے کر اسی طرح مسکراتے ہوئے کرکٹ میچ دیکھنے چنئی چل پڑا۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کے بعد راجیو گاندھی نے راجستھان کی سرحد پر موجود بھارتی فوج کو کیا حکم دیا تھا۔ راولپنڈی سے گئے طبیب کی نبض پر ہاتھ رکھنے سے ہی اس کے جنگی جنون کا بخار اتر گیا تھا۔ دوستو، آج کی سٹوری کیسی لگی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔